الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ على عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من یوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات حضرات گرامی قدر، مسلسل مذکورہ آیے کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے، اور آج یہ سفر چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات کا یہ وعدہ ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے، اور اس نے ببانگ توحل یہ اعلان کیا، ہم چاہتے ہیں زمین پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ان پر احسان کرے اور انہیں امام اور رہبر قرار دے اور انہیں زمین کا وارث قرار دے۔ میں نے عرض کیا کہ آیہ کریمہ حکومت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے مصداق عتم اور مصداق بارز، روشن مصداق اس آیت کا ہے، تو وہ زمانے ظہور ہے، اور ہمیں اس زمانے کے لیے آمادہ کرنا ہے جس زمانے میں امام کا ظہور ہوگا۔ اور شیعوں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ہم عقیدہ رجعت کے قائل ہیں،
عقیدہ رجعت قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے اور معصومین سے احادیث بھی ہے۔ رجعت، رجعہ عربی میں کہتے ہیں لوٹنے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی بات کا، کسی ذکر کا حوالہ مانگا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں کتاب کی جانب رجوع کرو، یعنی اس کتاب کی طرف لوٹو۔ اور مرجع اسی لیے کہا جاتا ہے، جو مرجع تقلید ہے، مرجع اس لیے کہا جاتا ہے فروع دین کے مسائل میں جن کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، لہذا انہیں مرجع کہا جاتا ہے۔ اسی سے رجعت ہے، رجعت یعنی لوٹنا۔ عقیدہ رجعت ہم شیعوں کا امتیاز ہے، یعنی جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، قیامت سے پہلے حکومت امام زمانہ میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا۔ جو واقعی منتظر ہے، جو حقیقی انتظار اپنے امام کا کر رہے ہیں، انہیں بھی لوٹایا جائے گا، اور جو دشمن اور قاتلان امام ہیں انہیں بھی لوٹایا جائے گا، اور عدالت الہی کے تحت حکومت امام زمانہ میں دشمنوں کو، قاتلوں کو سزائے واقعی دی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف انتظار کرتے کرتے اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے جس طرح ہم سے پہلے والے انتظار کرتے کرتے چلے گئے اور انہیں سپرد لحد کر دیا گیا۔ عقیدہ انتظار کے ساتھ ساتھ عقیدہ رجعت بھی ہے، لہذا ہر حال میں ہمیں اپنے امام کی آمد اور ان کے حکومت میں ناصر بننے کے لیے، مددگار بننے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ انتظار نظر سے ہے، نظر کہتے ہیں دیکھنا، انتظار اصطلاح تشیع میں انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم موجودہ حالت سے راضی نہیں ہیں مگر آئندہ کے لیے امیدوار ہیں۔ کوئی آئے گا انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم اس موجودہ حالات میں جو ہمارے حالات خراب ہیں، انتشار ہے، یہ حالات ان کے آنے سے بدلیں گے، لیکن اس کے لیے زمینہ سازی، مقدمہ سازی کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ انتظار کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت، ایک منفی، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹیو۔ منفی یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات سے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے۔ اس سماج میں قرآن کی حاکمیت اور حکومت مکمل طریقے سے نہیں ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اس سماج کا، ہم انتظار کر رہے ہیں اس زمانے کا، ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب پروردگار عالم کا نائب کا خلیفہ، رسول اسلام کا آخری نائب
جب ظہور کریں گے تو قرآن کی مکمل حکومت اور حاکمیت ہوگی. تو یہ انتظار ہے، ورنہ ہم موجودہ حالات سے کسی بھی طرح راضی نہیں ہوئے. اسی حالات ایسے ہو گئے ہیں، ان حالات میں مومن کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت اہم اور بہت مشکل ہے. طرح طرح کے فتنے اور فسادات، طرح طرح کے اختلافات، طرح طرح کی باتیں جس میں ایک صاحب ایمان گھبرا جاتا ہے، جس میں ایک صاحب ایمان کے لیے مشکل آن پڑتی ہے کہ میں اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کروں. تو لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ ایک انتظار، واقعی انتظار، حقیقی انتظار یوں کرے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کے کردار کو دیکھے اور اس کے بعد ان کے کردار سے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے دین کو محفوظ رکھے، ہر لمحہ زندگی کا امام زمانہ سے جوڑے رکھے. بولنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اپنے امام کو پیش نظر رکھنا. وہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے. ہمیشہ ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، امام وقت پردہ غیب میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی دشمن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، دنیا کی آب و ہوا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ جب دشمن پہنچ سکتا ہے، نہ آب و ہوا دنیا کی امام کی ظاہری صحت کو متاثر کر سکتی ہے، تو پھر ہمارا ان کے حق میں دعا کرنا، دعائے سلامتی کرنا، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ ہماری دعا کے بغیر بھی وہ سالم رہیں گے، ہماری دعا کے بغیر بھی وہ زندہ رہیں گے، ہماری دعا کے بغیر بھی وہ دست دشمن سے محفوظ رہیں گے، ہماری دعا کے بغیر بھی وہ دنیا کی آب و ہوا کی بنا پر بیمار نہیں پڑیں گے. تو پھر ہماری دعا کس کام کی ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ دعا امام کو فائدہ پہنچانے سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. بالکل اسی طرح ہے، ہمارے سجدوں سے پروردگار عالم مسجود نہیں بنا، ہماری نمازوں سے وہ معبود نہیں بنا، ہماری عبادتوں سے وہ معبود نہیں بنا. وہ معبود تھا، وہ معبود ہے، وہ معبود رہے گا، مگر ہمارے سجدے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہمارے سجدے ہم ہی کو فائدہ پہنچائیں گے. ہماری نمازیں اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نمازیں ہم ہی کو فائدہ پہنچائے گی. یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ تم جس کی محبت کا دم بھر رہے ہو، اس کی محبت کا دلیل تو دو کم سے کم دعائے سلامتی پڑھ کر. یہ دعائے سلامتی دراصل ہمارے اور امام کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، اس لیے کہ انسان جس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، پہلے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حق میں دعا کرتا ہے. آپ اور ہم انشاءاللہ عتبات عالیہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے. پروردگار ہم سب کو بار بار زیارت مقدسہ سے مشرف کرے. ہم وہاں پر جاتے ہیں، روضات مطہرہ پر جاتے ہیں، کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جن سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے، پہلے ان کے لیے
کرتے ہیں. تو لہذا یہ آپ کی دعا، آپ کا دعا کرنا آپ کی محبت کی دلیل ہے. لہذا عزیزان محترم، ہر دعا سے پہلے امام کی سلامتی کی دعا کرنا. یہاں تک کہ آیت اللہ العظمی آغا بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کے شاگرد سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے دن بھر کے کاموں کے بعد ایک مختصر سا وقت نکالے، 20 منٹ 25 منٹ جس قدر ممکن ہو، وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں پاک و پاکیزہ جگہ پر تنہا کرے، دروازوں کو بند کر لے. مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی تنہائی میں خلل انداز نہ ہو. آپ بیٹھ کر امام وقت سے باتیں کیجئے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ اپنے مسائل امام کی خدمت میں پیش کیجئے، حالات کو پیش کیجئے، دعا کیجئے. آقا آپ کب آئیں گے؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میری یہ دینی مشکلات ہے، میری یہ سماجی مشکلات ہے. اپنے مشکلات کو، دینی اور دنیاوی مشکلات کو امام کے سامنے پیش کیجئے، امام سے گفتگو کیجئے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب آپ صدق دل سے اپنے امام سے گفتگو کر کے اٹھیں گے تو آپ کو ایسا حوصلہ ملے گا، آپ کو ایسی قوت ملے گی، آپ کو ایک ایسی طاقت ملے گی کہ جو طاقت اور جو قوت آپ کو نصیب میں ہوگی، اس طاقت کے ذریعے سے آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. کبھی آزما کر تو دیکھیں، اس لیے کہ یہ اس کا قول ہے جس نے آزمایا ہے تبھی تو کہا ہے. تو ہمارا امام ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ملاقات امام زمانہ کے بے حساب واقعات ہیں، مجھے واقعات بیان نہیں کرنا ہے. ہمارے ایک ایک عمل پر امام کی نظر ہے. حتیٰ مشکلات میں گرفتار ہونا تو تب بھی یہی نظر کرنا، سلامتی امام زمانہ کے لیے میں یہ صدقہ دوں گا، سلامتی امام زمانہ کے لیے میں یہ دمبا، یہ گوسفند ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کروں گا. میں نے کئی لوگوں کو مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جب فون کرتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، جہاں میں ان کو دعائیں پڑھنے کے لیے تاکید کرتا ہوں، استغفار کے لیے تاکید کرتا ہوں، وہیں پر ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو یہ ذرا یہ نظر کر لے، اگر میری یہ مشکل حل ہو جائے گی تو اگر میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے یہ کام کروں گا. تو اکثر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آقا مولانا آپ نے جو کہا تھا میں نے نظر کر لیا، میری نظر بر آ گئی ہے، میری مراد پوری ہو گئی ہے. اس لیے کہ امام زمانہ سے ہر لمحہ اپنے آپ کو منسلک رکھو، مربوط رکھو. ہمارا امام ہمارے ہر فعل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. ایک واقعہ ہے ایک حاجی بغدادی کا. حاجی بغدادی شب جمعہ خمس لے کر نجف آتے ہیں. جب نجف آتے ہیں تو انہوں نے اس دور کے جو مراجع تقلید تھے ان کی خدمت میں خمس مال امام کو پیش کیا. محدث نوری اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ اس وقت کے مرجع کی خدمت میں خمس کے پیسے کو حاجی علی بغدادی دیتے ہیں اور نجف میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہاں سے اپنی گھر کی طرف لوٹتے ہیں. اس زمانے کے راستے میں اندھیرا. ایک مرتبہ وہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو کیا دیکھا ہے کہ جوان پیچھے سے آیا اور سلام کیا. انہوں نے
وعلیکم السلام کہا حاجی علی بغدادی۔ اس کے بعد راستہ چلتے چلتے اس جوان نے کہا اے حاجی علی بغدادی تمہارا شکریہ، تم نے ہمارا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، حاجی علی بغدادی کا شکریہ وہ نوجوان کرتا ہے، کہتا تم نے ہمارا حق ادا کیا۔ حاجی علی بغدادی سمجھ نہیں سکے، میں تو پہلی بار مل رہا ہوں آپ سے، میں نے آپ کا کون سا حق ادا کیا؟ خیر کوئی بات نہیں، بات آگے بڑھی، چلتے رہے، یہاں تک کہ جب کاظمین کے قریب پہنچے تو حاجی علی بغدادی سے اس جوان نے کہا بھائی شب جمعہ ہے، کاظمین قریب ہے، چلو دو اماموں کی یہاں زیارت کر لیں۔ تو حاجی علی بغدادی کا کہنا ہے کہ اس لہجے میں اس قدر اطمینان اور تمانت ہے کہ میں اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتا، فوراً اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب حاجی علی بغدادی اور وہ نوجوان دونوں مل کر جب کاظمین پہنچتے ہیں، روضہ کاظمین پر پہنچتے ہیں، تو پہلے دخل الباب یعنی مطلب زیارتیں جو داخلے کے لیے یعنی اذن دخول کے جو زیارت ہے اس کو پڑھا، اور اس کے بعد اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد زیارت پڑھی۔ آپ میں جو زیارتوں کو گئے ہیں وہ میری تائید کریں گے، کسی بھی امام کی بارگاہ میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ اسی امام سے مخصوص نہیں ہوتی ہے، بلکہ زیارت کا آغاز رسول اسلام سے یا بلکہ جناب آدم سے، جناب نوح سے، انبیاء سے ہوتے ہوتے ائمہ تک اور آخری امام تک زیارت ہوتی ہے۔ یعنی زیارت میں آخری امام تک سلام بھیجی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ حاجی علی بغدادی کہہ رہا تھا زیارت پڑھتے ہوئے جب امام زمانہ پر میں نے سلام بھیجا تو ایک مرتبہ میرے بازو میں جوان تھا، اس نے میری جانب پلٹ کر کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مگر اس وقت بھی حاجی علی بغدادی نے پہچانا نہیں، اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے اتنی سی بات پر بھی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، ملاقات کے کئی طریقے ہیں۔ ملاقات کا ایک طریقہ جسے کہتے ہیں حیمانی طریقہ، یعنی جب امام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے نا، اس وقت تک آپ کے دل و دماغ سے اس چیز کو چھین لیا جاتا ہے جس سے آپ امام کو پہچان سکتے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے، بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے امام کو پہچان بھی لیا۔ ملاقات امام زمانہ کے اقسام ہیں، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب زیارت تمام ہوئی، آگے نماز پڑھنے کے لیے میں بڑھا، اس وقت خیال آیا، حاجی علی بغدادی کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا یہ جوان کون تھا جس نے خمس دینے پر میرا شکریہ ادا کیا؟ یہ جوان کون تھا جو میں نے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان کہا تو مڑ کر دیکھا اور کہا وعلیکم السلام، اور اس کے بعد متوجہ ہوا ارے یہ تو میرا امام زمانہ تھا۔ تب متوجہ ہوا، اور جیسے ہی متوجہ ہوا پلٹ کر دیکھا تو وہ جوان موجود نہیں تھا۔ یہاں پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں واقعے کے ذیل میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل پہ امام کی نگاہ ہے۔ ایک حاجی علی بغدادی سے مل کر امام نے شکریہ ادا نہیں کیا، جو بھی خلوص دل سے مال امام زمانہ خمس کی صورت میں نکالتا ہے، امام کا شکریہ اس کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ حقیقی منتظر اگر بننا چاہتے ہیں تو حقیقی انتظار یہی ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہے تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ خمس کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ خمس جس میں آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ نے جو کچھ آپ کی کمائی ہے اس کو دے دینا ہے، سال بھر مزے سے زندگی گزاریے، بچوں کو کپڑے پہنائیے، زوجہ کو جو ضروری گفٹ ہے وہ دے دیجئے، غیر ضروری نہیں، جو ضروری چیز ہے وہ لیجئے، خرید دیجئے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد سال بھر کے بعد یعنی قمری سال چاند کے اعتبار سے سال بھر گزرنے کے بعد جو پونجی، جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس
10,000 روپے بچے ہیں، پورے سال بھر کی کمائی اور پورے خرچ کے بعد 10,000 روپے غدیر کے دن، تاریخ خمس ہے تو غدیر کے دن مجھے سال بھر کے بعد یہ 10,000 روپے جو بچتے ہیں، 10,000 میں سے 2,000 5واں حصہ آپ کو خمس کا نکالنا ہے۔ جب 2,000 آپ نے نکال لیا تو اس کے 2 حصے ہوں گے، 1,000 مال امام ہے، 1,000 مال سادات ہے، جو غریب سادات ہے۔ غریب کا مطلب ہمیشہ آپ یہ تلاش نہ کریے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو، بالکل غریب کا مطلب یہ بھی نہ لے لیجئے سڑک پر بیٹھا ہوا ہو۔ ہر ایک آدمی کا اس کے وقار کے اعتبار سے اس کی غربت ہوتی ہے۔ یہ انتظار نہ کرنا کہ کوئی ہاتھ پھیلائے تبھی دوں گا، یہ کبھی نہ دینا کہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہی غریب ہے، نہیں۔ عزادارو عزیزان محترم، بہت سے خوددار ایسے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پھیلا سکتے نہیں ہیں مگر غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، سال بھر کا خرچہ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ ایسے سادات کو، ایسے غریب کو 1,000 روپے دے دیجئے، باقی 1,000 روپے مال امام ہے، یہ مرجع تقلید کو دے دے یا مرجع تقلید کے ان وکیلوں کو دے دے یا پھر ان کو دے جس کے پاس اجازہ ہے اور آپ جانتے ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، مکتب تشیع کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے پاس اجازت ہے اور وہ اپنے پیسوں سے اب تک یہ مجلسوں کا نظام کو قائم رکھا، تبرکوں کا نظام کو قائم رکھا، عزاداری کے نظام کو قائم رکھا، مدرسے کے نظام کو قائم رکھا، امام جماعت کا انتظام کیا، یہ تمام چیزیں کرتے رہے، حوصلہ تھا، ہمت تھی، اب پروردگار عالم دیتا رہا، مگر جہاں قلت ہو جاتی ہے تو یہ پروگرام رکنے نہ پائے، یہ نظام رکنے نہ پائے، یہ مجلسیں رکنے نہ پائے، یہ تبرک میں کمی نہ ہونے پائے، علماء کی آد و آمد و رفت ختم نہ ہونے پائے۔ اے عزیزان محترم، جب آپ محسوس کر رہے ہیں ایسے پروگرام پر اب مالی ضرورت پڑ رہی ہے، مگر جو انسان کر رہا ہے وہ بے بس ہو چکا ہے، کیونکہ حالات کے تھپیڑوں میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ ہمیشہ انسان ایک طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی حکومت کے GST کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے پاس مال امام خرچ کرنے کا اجازت ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اپنے شہر میں کر رہا ہے، تو پہلے سب سے بڑی ذمہ داری ہے مال امام کا حصہ اس تک پہنچائے تاکہ یہ دینی خدمت باقی رہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ آپ کے 8,000 پاک ہو گئے ہیں، اب اس 8,000 پر قیامت تک خمس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ اس کو الگ کر دیجئے، اس پر خمس نہیں ہے، مگر اس کو اگر بینک کے حوالے کر دے، جو انٹرسٹ بینک دے گی اس پر خمس ہے، اصل پر خمس نہیں، کیونکہ اصل پر تو آپ نے خمس نکال لیا ہے۔ میں کہنے کا صرف مطلب یہ ہے عزیزان محترم، ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یہ علماء اس ممبر تک آتے ہیں، مجھ جیسا آدمی آپ کے سامنے آ کر کچھ باتیں دین سے متعلق عرض کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کہاں سے ایران گیا، کس طرح 20 اور 21 سال ایران میں رہا، میں اکیلا نہ رہا، میرے بچے بھی ساتھ تھے، میری زوجہ بھی ساتھ تھی، میں مکان کا کرایہ، میرے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیسہ بھیجائے، میرے والد میں اتنی طاقت نہیں اور قدرت نہیں تھی کہ میں وہاں ان کے پیسوں سے خرچ کرتا۔ عزیزان محترم، 20 سال میں مال امام کھاتا رہا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے کہتے کہ میں وظیفہ خور مولوی ہوں، مگر وظیفہ امام کا کھایا، امام کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صلوات محمد علیہ محمد کی جان۔ مال امام میرے رگوں میں
امام سے میرے بچے بڑے ہوئے ہیں، مال امام سے میرا گھر چلا ہے، تو عزیزان بڑی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، بڑی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ عزیزان محترم آپ تم چلے جائیے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے قریب وارث اللہ موجود ہیں، لاکھوں میں، اور ان کے گھر کا ایک ایک آدمی کا اگر خرچ بھی لے لے تو کم سے کم انڈیا 30,000 سے کم کا کسی کا خرچ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ یہ زندگانیاں کیسے گزر رہی ہے؟ ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس امام زمانہ کی طرف سے یہ سسٹم ہے خمس کا، اور خمس کا سسٹم کی وجہ سے حقیقی منتظر اپنے کمائی سے خمس نکالتے ہیں، مرجع تک پہنچاتے ہیں، اور اس خمس کا نتیجہ ہے یہ نظام باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ دیکھیے حالات اس قدر پرا شوب ہے کہ دشمن سرمایہ گزاری کر رہا ہے، دین میں فتنے پیدا کر رہا ہے، شریعت میں فتنے پیدا کر رہا ہے۔ اس کے مقابل میں بول کون رہے ہیں؟ جو مال امام کھا کر نمک خاری کا ثبوت دے رہے ہیں، نمک حلالی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ نمک حرام ہے جو مال امام بھی کھاتا ہے اور امام کی مخالفت کرتا ہے، امام کے اہداف کی مخالفت کرتا ہے، امام کے مقصد کی مخالفت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو عزیزان محترم، حقیقی انتظار کرنا ہے تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حالات کی پورا اس قدر پریشان کن ہے، اس قدر پریشان کن ہے۔ آپ نے دو شاعروں سے کلام سنا تو اچانک کچھ شعر میرے بھی ذہن میں آ گئے۔ حالات کے پس منظر میں حیات ظلم کی تاریخ کرب حصار میں ہے، آج زندگی اس طرح ہے، حیات ظلم کی تاریخ کرب حصار میں ہے، ہر ایک ذرہ یہاں کرب و انتشار میں ہے، ہر ایک آن یہاں خوف جاگ اٹھتا ہے، ہر آدمی یہاں اندیشوں کی کوہار میں ہے، ہر آدمی یہاں اندیشوں کی کوہار میں ہے۔ محافظوں پہ بھروسہ نہ رہبروں پہ یقین۔ رہبروں سے مراد ہمارے قانون کے رکھوالے جو ہمارے ملک میں ہیں، محافظوں پہ بھروسہ نہ رہبروں پہ یقین، ہر ایک نہ کوئی دم یہاں قانون کی پکار میں ہے، نہ کوئی دم یہاں قانون کی پکار میں ہے۔ دریدہ دامن خوشبو بریدہ شاخ گلاب، دریدہ دامن خوشبو بریدہ شاخ گلاب، لہو لہان ہر ایک پھول اس بہار میں ہے، لہو لہان ہر ایک پھول اس بہار میں ہے۔ ہمارے زخموں پہ مرہم لگانے والے سن، ہمارے زخموں پہ مرہم لگانے والے سن، شریک تو بھی مظالم کے کاروبار میں ہے، شریک تو بھی مظالم کے کاروبار میں ہے، بس اس امید پہ زندہ ہے حق کے پروانے۔ یہ ہے انتظار، موجودہ حالات سے راضی نہیں مگر امید کس سے ہے؟ بس اس امید پہ زندہ ہے حق کے پروانے، نجات شمع امامت کے اختیار میں ہے، نجات شمع امامت کے اختیار میں ہے۔ تمہاری تیرا شبی تار تار کرنے کو جو ظلم کا طوفان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو ستم کے پرچم بلند کیے ہوئے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خطاب ان سے ہے، تمہاری تیرا شبی، تمہاری تیرا شبی تار تار کرنے کو ہمارا قافلہ سورج کے انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھتے ہو ذرا اور آگے آ جائے تو پیچھے آ جائے. پراشوب ہے. کتنے انتظار کرنے والے حقیقی انتظار کا مفہوم نہیں جانتے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ظہور کے بعد امام کے مخالف ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 138 اس خطبے میں یہاں پر اٹھا کر دیکھیے. 138 خطبہ نمبر. مولا کائنات اس وقت کے حالات کی عکاسی بہت پہلے کر دی. فرماتے ہیں یعطف الہویٰ علی الہدیٰ اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ یعطف الرائے علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرائے. مولا فرماتے ہیں اس وقت آنے والا امام وقت تمام یعطف الہویٰ ہوائے نفس، لوگوں کے ہوائے نفس کو ہدایت کی طرف موڑیں گے، جبکہ لوگ ہدایت کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ ہوائے نفس کو ہدایت پر ترجیح دیں گے. اور دوسرے جو آنے والے کی صفت ہے کہ وہ رائے کو، توجہ چاہتا ہوں، رائے کو قرآن کی طرف لوٹائیں گے، جبکہ لوگ اس زمانے میں اپنی رائے کو قرآن پر ترجیح دیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا نا، ممبروں سے لوگ مخالف قرآن رائے بیان کرتے ہیں. یہ وہی زمانہ. تو اس کا مطلب دو صفتیں بہت اہم ہیں. دو صفتیں، ایک ہوائے نفس، ایک رائے. ہوائے نفس یعنی دنیا طلبی، دنیا داری، طالب دنیا. جو طالب دنیا ہے، وہ دنیا طلب ہے، وہ امام کا مخالف ہوگا. دوسرا کج فکر. کج فکر یعنی اپنی رائے رکھے گا. جو اپنی رائے رکھے گا قرآن کے مقابل میں، قرآن کو غلط سمجھے گا. کج فکر. تو عزیزان محترم یہ دو ہیں جو امام کے مقابل میں آئیں گے، ولو ہم انتظار کرنے والوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ ایک وہ طالب دنیا، دوسرا کج فکر. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوگا، بلکہ مولائے کائنات کے زمانے میں بھی مولائے کائنات کا مقابلہ جن سے تھا وہ یہی دو لوگ تھے، یہی دو طرح کے لوگ تھے. مولا سے مقابلہ دنیا داروں سے تھا، طالبان دنیا سے تھا، طالبان ریاست سے تھے، اور دوسرے کج فکروں سے. یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو مولا کے مقابل میں کون آئے؟ یہ دنیا طلب تھے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، دنیا طلب تھے. جاہو حشم، میں نے کہا نا اس سے پہلے، زبیر ابن عوام کا واقعہ میں نے پیش کیا. ہر لمحہ علی کے ساتھ تھے، مگر جب دنیا آ گئی غلط انداز سے. بھائی دنیا کو حاصل کرنا بری بات نہیں، دنیا کو دین کے لیے استعمال کیجئے، مگر غلط انداز سے جب دنیا آ جاتی ہے تو امام اعلان کرتے ہیں بیت المال سے ایک بھی سکہ اگر کسی کے پاس غلط ہے تو جمع کر دو. وہاں پر یہ دنیا اور دولت کو لے کر امام کے مقابل میں آ جائے. تو عزیزان محترم، دنیا جو ہے نا انسان کو امام کے مقابل لے آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر ابن سعد امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ عمر ابن سعد امام حسین کا قاتل بننا ہی نہیں چاہتا تھا. پوری دلیل کے ساتھ تاریخ پیش کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے. اس لیے وہ قتل حسین کو آگے بڑھا
عبید اللہ ابن زیاد کو اس کا علم ہوتا ہے کہ پسر سعد امام حسین کو قتل کرنے میں پس و پیش ہو رہا ہے، تو اس وقت شمر کے لشکر کو بھیجا، اگر پسر سعد یہ کام نہ کرے تو شمر یہ کام کرے اور پسر سعد کا بھی قتل کر دے۔ پسر سعد کیوں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا؟ اس لیے وہ جانتا تھا قتل حسین یعنی جہنم۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، قتل حسین یعنی جہنم، لہذا اس کی کوشش یہ تھی کہ علی کا بیٹا امام حسین کسی صورت بیعت کر لے۔ وہ امام کو بیعت پر راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر امام حسین بیعت کر لیں گے تو وہ قتل سے محفوظ ہو جائے گا، قاتل بننے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یزید کے پاس بھی وہ سرخ رو ہوگا، اس لیے کہ یزید نے کہا یا بیعت یا سر حسین۔ لہذا اس کی کوشش پوری یہی تھی کہ حسین بیعت کر لے، لیکن حسین نے انکار بیعت کیا۔ مگر آخری بار جب دیکھ لیا کہ امام حسین بیعت کرنے والے نہیں ہیں تو اس وقت کے یہ جملے تھے، اگر میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو آخرت میں مجھے جنت ملے گی، اگر قتل کروں گا تو مجھے ملک ریب کی حکومت ملے گی۔ ارے جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر دنیا میں تو جنت مل رہی ہے، حکومت مل کے ریب کی مل رہی ہے، لہٰذا میں آخرت کی باتوں کو دنیا میں ملنے والی حکومت پر ترجیح دے رہا ہوں۔ یہ فکر کر کے اس نے حسین کا قتل کیا، تو قتل حسین میں جو سب سے اہم محرک ہے وہ عمر ابن سعد کے لیے وہ دنیا داری اور دنیا طلبی ہے۔ امام حسین نے کہا ملک رائے تو بہت دور کی بات، تو ملک رائے کے گندم تک تیرے نصیب نہیں ہو، ملک رائے کی گندم تک اسے نصیب نہیں ہوئے۔ تو عزیزان محترم، امام کے مقابل انسان اس وقت آ جاتا ہے جب وہ دنیا طلب بن جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ ہیں کج فکر۔ کج فکر کون ہوتے ہیں؟ یعنی بے بصیرت۔ امام کے ساتھ ہونے والے بصیرت افروز ہونا ضروری ہے، یہ بصیرت ہی عدالت ہے۔ اگر انسان میں بصیرت نہیں ہے تو وہ عادل نہیں بن سکتا۔ بصیرت کیا ہے؟ ایک چیز ہے بصارت، ایک چیز ہے بصیرت۔ بصارت یعنی ان آنکھوں سے دیکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان آیا مجھے گالیاں دی، بصارت سے کام لیا، میں نے اس کو دشمن سمجھا۔ بصیرت یہ نہیں، بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آنے والے کو مت دیکھو، انہیں کون بھیج رہا ہے وہاں تک پہنچو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اسی لیے بصیرت سے کام لو۔ جنہوں نے بصیرت سے کام لیا انہوں نے یہ ظاہری دشمنوں کو نہیں دیکھا جو دشمن بنا کر امریکہ اور لندن سے بھیج رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد آل محمد کی جان۔ کو لے لیجیے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ جو اصحاب تھے، جو معاویہ سے لڑ رہے تھے، بصیرت کی کمی تھی، کج فکر تھے، مولا کے ساتھ جسموں کے ہمراہ تھے، اپنے جسموں کے ساتھ مولا کے ہمراہ تھے، لیکن فکری اعتبار سے مولا کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ الٹیمیٹم ہے، یہ انتباہ ہے، انتظار کرنے والوں کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ جس وقت جنگ صفین میں بھائی 4 مہینے سے زیادہ جنگ ہوئی ہے، یہ صفین کی جنگ 4 مہینے سے زیادہ ہوئی ہے، اس جنگ میں تقریباً 25,000 مولائے کائنات اور 45,000 لشکر معاویہ سے، مولا کے 25,000 کے قریب شہید ہوتے ہیں، 45,000 کے قریب لشکر معاویہ سے واصل نار ہوتے ہیں۔ اتنی لمبی جنگ،
اس جنگ میں جب معاویہ ہار کے دہانے پر پہنچ گیا، مالک اشتر خیمہ معاویہ تک پہنچ گئے، معاویہ تڑپ جاتا ہے اب کیا ہوگا۔ عمرو ابن عاص مکار، اس نے معاویہ سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، علی کے فوج میں بے بصیرت افراد کی کمی نہیں ہے، جہاں امام کے فوج میں بھی اگر بے بصیرت افراد ہو تو ظاہری شکست ہوتی ہے امام کی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، بے بصیرت افراد لوگ ہیں، کج فکر لوگ موجود ہیں۔ عمرو ابن عاص نے کیا کیا، نیزوں پر قرآن کو بلند کر دو اور اس کے بعد یہ اعلان کر دو کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ لشکر معاویہ نے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا اور آواز دی ہم اب جنگ نہیں کرنا چاہتے، قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، تو امام نے ان کی مکاری کو سمجھ لیا اور اس کے بعد امام نے کہا میں قرآن ناطق بول رہا ہوں، تیر چلاؤ۔ دیکھیے عزیزان محترم، جہاں دشمن شکست کھاتا ہے نا، وہاں ہمارے مقدسات کو بلند کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مقدسات کو بلند کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہم بھی مانتے ہیں قرآن کو، یہ شکست کے دہانے پر آنے کی بنا پر یہ مقدسات کو بلند کر کے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اب اس قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، مگر علی والے جو ہوتے ہیں نا ان مکاریوں کو سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس بصیرت کی کمی ہوتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ کیا کیا، نیزوں پر قرآن بلند ہوئے، علی کے لشکر میں جو بے بصیرت افراد تھے علی کے پاس پہنچ گئے ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ مقابل کا لشکر قرآن بلند کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے ہمیں قرآن سے فیصلہ کرنا ہے۔ کہے مکاری ہے، تیر چلاؤ، جنگ کرو۔ کہا جنگ نہیں کریں گے، لیکن اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، جو علی کے بابصیرت صحابی، بابصیرت یاران باوفا جو جنگ لڑ رہے تھے، کہا ان کو بلا لو۔ مالک اشتر کا عالم یہ ہے کہ معاویہ کے خیمے تک مالک اشتر پہنچ چکے تھے، ادھر یہ بے بصیرت افراد جو علی کے ساتھ تھے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے علی کے گردن پر تلواروں کو لٹکا دیا، کہا مالک کو بلا لو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، علی مجبور ہو گئے، قاصد کو بھیجا، جاؤ کہو مالک سے کہو کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ مالک نے کہا آقا کو میرا سلام کہنا، بس تھوڑی دیر 2 قدم اور باقی ہے، معاویہ کا سر لے کر حاضر ہوں گا۔ پھر دوبارہ کہلوایا، کہو جاؤ، مالک اشتر سے کہنا تمہیں معاویہ کے سر کی فکر ہے کہ اپنے مولا کے سر کی فکر ہے۔ وہ مالک اشتر جو خیمہ معاویہ تک پہنچ گئے، جو سر معاویہ کو لے کر مولا کائنات کے قدموں میں اس کا سر ڈالنے والے، لیکن ساتھ میں بے بصیرت افراد تھے، تو مجبور ہو کر آئے، گریہ کنا آئے۔ عزیزان محترم، اگر ساتھ دینے والے بے بصیرت ہوں تو معاملہ کہاں جاتا ہے جنگ میں۔ مجھے آیت اللہ جواد عاملی کا ایک جملہ یاد آ گیا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ایک فقیہ کا جملہ ہے، بس آخری جملہ۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر مسلمان صفین کے میدان میں نیزوں پر قرآن بلند کرنے کے دھوکے کو سمجھ لیے ہوتے تو کربلا میں 9 کے نیزوں پر قرآنوں کو یعنی سرحائے شہداء کو دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ یوں تو کربلا مقدر ہے، لیکن ظاہری اسباب میں اگر بے بصیرت افراد امام کے ساتھ نہ ہوتے تو وہی معاویہ کا قتل ہو جاتا، وہی معاویہ مر جاتا، وہیں پر پھر یزید خلیفہ بننے کی نوبت نہ آتی۔ ایسے علی کے ساتھ بے بصیرت افراد تھے، جس کی وجہ سے
صفین کربلا تک پہنچی، مگر اللہ اکبر، یہ صفین میں علی کے اصحاب، کربلا میں حسین کے اصحاب، کتنے بابصیرت افراد تھے کربلا کے میدان میں، جن پر حسین نے ناز کیا۔ اسی لیے بارہا کہتے رہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ ہاں عزادارو، ہم انہیں اصحاب باوفا کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں سے درس سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں عزادارو، دین کو بچانے کے لیے کہاں تک گئے؟ حسین اور حسین کے ساتھی شہادتوں کو پیش کر کے کربلا میں رہ گئے۔ زینب نے بیڑا سنبھالا، زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کا سفر کیا۔ ہاں عزادارو، یہ ایام جو ہے زندان شام کے ایام ہے۔ اہل حرم کا قافلہ زندان شام میں مقید ہے۔ ہاں عزادارو، وہ بیٹی، وہ حسین کی دختر 4 سالہ بچی جو شب و روز اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، بابا بابا، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہے، اپنے پھپھو سے چپٹ جاتی ہے، شام کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھتی ہے، پھوپھی سے چمٹ جاتی ہے، سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں، یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں اور لوٹ کر کہاں آتے ہیں؟ زینب کہتی ہے، بیٹی، اس صبح کو آشیانوں سے نکلتے ہیں، شام کو اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسرت بھری نظر سکینہ اپنے پھوپھی کے چہرے پہ ڈال کے کہتی ہے، پھوپھی اماں، ہم کب وطن جائیں گے پھوپھی اماں؟ عزادارو، یہ ایام شہادت جناب سکینہ بھی ہے۔ انہی ایام میں جناب سکینہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ 4 سالہ بچی، سکینہ یتیمہ، سکینہ بے پدری، گالوں پر، رخساروں پر تماچوں کے نشان، صبح ہوتی بابا کو یاد کرتی، شام ہوتی بابا کو یاد کرتی۔ ہاں عزادارو، روتے روتے ایک مرتبہ سو جاتی ہے۔ جب نیند لگتی ہے، عالم خواب میں سکینہ بابا کو دیکھتی ہے، بابا سے فریاد کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب نیند سے بیدار ہوتی ہے تو پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں، ابھی ابھی تو بابا پاس تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، اے سکینہ کے رونے پر پورا زندان روتا ہے، آہو فغاں بلند ہوتی ہے، یہ آواز دربار شام تک خانہ یزید تک پہنچتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے، یزید معلوم کرتا ہے یہ آواز زندان شام میں کیسی بلند ہے۔ پتہ چلا علی کی 4 سالہ، حسین کی 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسی ہے۔ لازادارو، ایک مرتبہ اتنا سننا، ایک مرتبہ یہ کہلوایا، بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے خش کر گئی ہے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، سر حسین کو دشت میں رکھ کر، طبق پہ کپڑا اڑا کر یہ ملعون ارے زندان میں بھیجتا ہے اور کہلواتا ہے، تمہارے بابا نے تمہیں سب بجوائے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سکینہ نے غلاف کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ سر حسین ہے۔ سر حسین کو سکینہ نے گودی میں لیا، باپ کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا،
ذکر خلیل کو ہم سب سے قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ہے ان کے جان مال عزت آبرو اور ناموز کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان ہے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بہتر سے بہتر خدمت عزا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک اس نظام عزاداری کو قائم و دائم رہے، جو دشمنان عزاداری، دشمنان ولایت، دشمنان تشیع ہے اگر ناقابل ہدایت ہے تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بار بار حج و زیارات سے ہمیں مشرف فرما۔ جو قافلے کربلا 40 کے لیے جا رہے ہیں کربلا کے جانے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ یہ سلسلہ خیر جو اس طرح جاری ہے اس عزا خانے میں ماشاءاللہ کچھ خیرین کے توسط سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار یہ سلسلہ ظہور امام زمانہ تک اسی طرح اس سے بہتر انداز میں پروردگار اس کو باقی اور قائم رہا ہے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی گناہوں کو بخش دے۔ پروردگارہ راہ علی پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور ولایت اہل بیت پر ہو۔ پروردگارہ شب اول قبر دیدار مولا کائنات سے ہمیں محروم نہ فرما، محشر میں پروردگار شفاعت آل محمد سے ہمیں محشور نہ ہم کو محروم نہ فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہے پروردگارہ خصوصی طور پر جن کے لیے مجھے کہا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما کر ایک بچی حرہ بنت پیغام علی، یہ بچی علیل ہے، پروردگار اس بچی کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ 3 مرتبہ سب ہمیں یجیب پڑھے اس بچی کے لیے خصوصی طور پر، اور جتنے بیمار ہیں آپ کے اور ہمارے متعلقین میں ان سب کے صحت اور شفا و کامل و عاجل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ